فرما دیجئے اگر تواڈے واسطے ہمیشہ دن ہی رہے رات آوے نہ یہ دسو کیڑی ذات ہے جیڑی تواڈی رات نو دن چ بدل دے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات۔ اور اگر اللہ تواڈے واسطے ہمیشہ ہی رات رکھے دن آوے نہ، جس رات میں تسی سکون حاصل کرتے ہو، آرام کرتے ہو، سو جاتے ہو، اندھیرا ہو جاتا ہے، کون ہے جڑا اس رات دن چ بدل دے دے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ۔ تسی کیوں نہیں عقل کو کام لیتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر۔ جیوں حشر تک دن چڑھائی رکھے، کیڑا ہے جو رات پا دے، ساری عمر جے سورج نہ نکلے، کیڑا ہے جو دن چڑھا دے، تے پکی کھیتی تے کڑا جے پا دے، کیڑا جمے آئے جو ہٹا دے، ساری عمر جے بارش نہ ہووے، کیڑا ہے جو می برہا دے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میرے نبی نے کو پوچھو اگر ہمیشہ ہی رات رہے دن آوے نہ، کوئی بخاؤ مشکل کشا حاجت روا کوئی سامنے آوے جڑا دن چ بدل دے بخا، کوئی نہیں، صرف اللہ۔ تو میرے دوستو، اے جی موسمہ دی تبدیلی ہے، یہ بھی میرے اللہ دی طرف۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے اللہ کی ذات ہے جڑی ساتھی معبود پر حق ہے، وہ دی مرضی دے نال موسم بدل دیں، وہ دی مرضی نال ہواواں چل دیں، وہ دی مرضی نال بارش ہوندی ہے، وہ دی مرضی نال زمین فصلاں پوریاں پیدا کر دی ہے، اور نہ چاہے تے موسم نہ بدلے۔ فرمایا موسم دی تبدیلی دے اندر بھی تواڈے واسطے ایک نشانی ہے، اگر تسی غور و فکر کرتے ہو، اے موسم دی تبدیلی وچ بھی تواڈے دی عبرت ہے، ایک سبق ہے، اگر تسی سبق لے لو تاکہ تسی غور و فکر کر لو۔ رب العالمین اس موسم دی تبدیلی دے اندر سانو سبق دینا چاہتے کہ موسم کدے گرمی دا ہے کدے سردی دا ہے، جے گرمی ہوئے نا تواڈیاں فصلاں نہ پکن، تواڈے پھل نہ پکن، انگوریاں پیدا نہ ہون، اس گرمی دی وجہ نال کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ نے موسم ایویں نہیں بنائے، یہ کوئی حکمت ہے جیڑی اللہ ہی جان ہے۔
فرمایا گرمی بھی میرے اللہ نے بنائی، سردی بھی میرے اللہ نے بنائی ہے، کدے دن بڑے راتاں چھوٹیاں، کدے راتاں بڑیاں تے دن چھوٹے۔ تے رب العالمین ان موسم کی تبدیلی دے اندر بھی ایک مومن سردی دے وچ روزے رکھدا ہے، ایک مومن گرمی وچ روزے رکھدا ہے۔ سردی دے روزے دا بھی اللہ رب العالمین انہیں اجر عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن چھوٹے نے، سردیاں دا موسم ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، امام الانبیاء دا ارشاد گرامی ہے، اللہ او دے جسم نو، اللہ او دے تڑ نو، اللہ اس فرد نو پاویں مرد ہوے پاویں عورت ہوے 100 میل مسافت دے برابر جہنم تو دور کر دے۔ ایک نفلی روزہ رکھنا، باقی اندازہ لا لو فرضی روزے کا کتنا ثواب ہوئے گا۔ ایک نفلی روزہ رکھنا اللہ اس بندے جنہیں اللہ کی رضا واسطے نفلی روزہ رکھیا 100 میل مسافت دے برابر اس بندے دے جسم جہنم کو دور کر دے۔ اے شوال دا مہینے اور ان کے اندر 6 روزے ہیں نفلی نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام الدہر، ایک 6 روزے رکھے گا ساری زندگی دے روزے دے برابر اللہ ثواب عطا کرے، صرف 6 روزے۔ صیام الدہر نفلی روزے اور نفلی عبادت نال اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل، بولنا نہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نماز فرض نہیں ہوئی، نماز مکے کے اندر 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی ہے، 1 سال کو بعد نماز فرض ہوئی ہیں۔ جدو نماز فرض نہیں سن ادو نفلی نماز سن، اور نفلی نماز چو سب تو اعلیٰ درجہ تہجد کی نماز ہے۔ 1 سال پر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھتے رہے، کیونکہ فرضی نماز حالے فرض نہیں ہوئی، 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی، اور 1 سال تک تہجد کی نماز کا اتنا اہتمام ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کرام قم اللیل الا قلیلا، ساری رات جاگنا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرا سنیا ساری رات نہیں جاگنا، پیر سوج جاندے، ورم پہ جاندے، زخمی ہو جاندے، صحابہ تھک پیندے، انہوں نے لکڑ دیاں کھونڈیاں بنا لیا، ٹیک لا کے تہجد کی نماز، رات کا قیام، نفلی نماز، میرے نبی کے پیچھے پڑھ دے، قرآن سن دے، جتنی مرضی تکلیف ہوتی پر امام الانبیاء دا قرآن نہ چھڑ دے۔ کھونڈیاں بنا کے کچھا دے دیا، لیکن نبی دا قرآن نہیں چھڑا، حالانکہ نفلی نماز ہے، تہجد کی نماز نفلی۔ یہ وہ نماز جو رمضان آیا ہے،
یہ نام نماز تراویح پڑھ گیا. پہلے نفلی نماز سی. سال تو بعد نماز فرض ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اسے نماز میں پڑھ دے. اور جنہ بندہ نفلی کم کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوئے گا. ایک حدیث سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل. بندہ جویں نفلی کم کر دے, اضافی کم کر دے, فرضاں تو ہٹ کے جڑے وہ واسطے نفلی عبادت نے وہ اختیار کر دے, اوویں اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے. جویں نفلی روزے, سوموار دا روزہ, جمعرات دا روزہ, سوموار دا روزہ آپ نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا, میں بطور شکر دے میں روزہ رکھا. جمعرات دا روزہ, جمعرات کو اللہ دے سامنے عمال پیش ہوتے, میں چاہنا جب میرے عمل پیش ہون میری حالت روزے دی ہو. پھر شوال دے روزے, پھر نفلی عبادت وچوں تہجد دی نماز. آپ نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جویں جویں نفلی کام زیادہ کرتا جاندا ہے اوویں اوویں میرا انہوں قرب نصیب ہوندا ہے. اور یہ بھی پیاری نماز ہے. فرمایا رات کے ٹائم صحابہ کرام نے اس نفلی نماز کو نہیں چھڈیا, کدے بھی نہیں چھڈیا, بلکہ پانچ نمازاں فرض ہون تو پہلا اللہ دے رسول تے تہجد دی نماز فرض سی. اور اللہ دے رسول دا مطلب یہ کہ اللہ دے رسول دے نال نبی دے صحابہ بھی نفلی نماز پڑھ گئے, تہجد دی نماز. اور گرا کے قرآن پڑھتے صحابہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھتے. پھر پانچ نمازاں فرض ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام دا طریقہ ہوندا سی کہ جن بھی رات کو خواب آنا انہوں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانا کہ جی میرے خواب آیا تے دی تعبیر دسو. ہوں بھی اکثر لوگ خواب آتا ہے کسی نیک بندے کو تعبیر پوچھتے ہیں, جویں صحابہ اللہ دے رسول کو تعبیر پوچھتے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مینوں خواب آیا اللہ دے رسول, حالے کہتے ہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی, میرا بچپن کا زمانہ سی, لیکن میں اللہ دے نبی دے نال نمازاں پڑھدا سا, مینوں شوق بڑا سی. تے مینوں خواب آیا, میں خواب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کرتا. اللہ دے رسول میں خواب وچ بہنا پیا, میرے کو ایک ریشم کا ٹکڑا ہے, اور وہ ریشم کا ٹکڑا ایسے سمجھو جویں جہاز بن گیا, وہ مینوں اڑا کے لے گیا. قریب سی کہ میں ایک کھوہ دے کول کنارے کھڑا ہو گیا, آگ بلدی پئی ہے. مینوں کہنے لگے جہنم دی آگ ہے. میں ڈر گیا, گھبرا گیا. میں جب گھبرا گیا میرے کو ایک اللہ دا فرشتہ آیا, کہنے لگا گھبرائی نہ, اللہ تعالیٰ تین اس گڑے تو, اس کوہ تو, اس آگ دی چیخا تو اللہ تینوں محفوظ کرے گا, گھبرائی نہ. تے مینوں بھاگ کے پیچھے نہیں آیا. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم میں خواب آیا. آپ نے فرمایا عبداللہ رجل صالح, عبداللہ رجل صالح, عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے.
عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، کاش کہ عبداللہ رات کی نماز کا اہتمام کرے، رات کی نماز کا اہتمام کرے، اللہ ان جہنم دیا کو دور فرما دے۔ آپ نے جی تعبیر کی تھی کہ عبداللہ تو تہجد کی نماز پڑھنے اللہ رب العالمین نے تین جہنم دے گلے تو محفوظ کر لیا، یہ ان کی تعبیر ہے۔ پھر حضرت عبداللہ کہتے ہیں ایک دن میں پھر خواب آیا، میں کہ اللہ کے رسول میں آج پھر خواب آیا، فرماؤ کی حضرت جی میں خواب اسی طرح کا ریشم کا ٹکڑا ہے، انہوں میں پکڑے وہ میں اڑا کے لے گیا، اڑا کے میں ایسی جگہ سے لے گیا جڑی بڑی پیاری مہکدار خیمے، بہترین کمرے، بالا خانے، بہترین محل، اور وہ دے تھلے نہر چل رہی تے میرے دل چاہیے اگر میں نے کوئی اور محل نظر آیا جو اس تو بھی خوبصورت ہے، میں دل چاہیا وہ ریشم کا ٹکڑا میں نے اوتھے رہ گیا۔ پھر میں اگے کیا اس کو ایک اور چنگا محل نظر آیا، وہ ریشم کا ٹکڑا میں نے اور اگے رہ گیا۔ پھر اللہ کے رسول میں اس کو آگا ایک اور اچھا محل دیکھا، وہ ریشم کا ٹکڑا اڑا کے میں اوتھے رہ گیا۔ اس کو بعد میری آنکھ کھل گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ رجل صالح، عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا صالح آدمی ہے، جے جتے تہجد کی پابندی کرتا رہے تے اے تیرے خواب کی تعبیر ہے، تیرے نفل ادا کرنے دی وجہ نال، رات کی نماز دی وجہ نال، تہجد دی وجہ نال اللہ رب العالمین نے جنت وچ تیرے درجے بلند کر دیتے۔ جویں جویں تو دی پابندی کرتا گیا ہے، جویں جویں تو چاہتا گیا ہے، اللہ تیرے درجے بلند کرتا گیا۔ یہ دی تعبیر ہے، تہجد نہ چھڑے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس کو بعد پھر زندگی بھر میں تہجد کی نماز کدے چھڑی ہے، نفلی نماز ہے لیکن درجہ بڑا بڑا، نفلی روزے ہو یا نفلی صدقہ ہوئے یا نفلی نماز ہوئے، یہ اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے۔ جڑا بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے ان عرش الہی تو تین آوازاں آنی ہیں، تین آوازاں میرا اللہ دیتا ہے۔ رات کے پچھلے پیر نوافل ادا کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، تین آوازاں میرے اللہ کی طرفوں آتی ہیں۔ ایک آواز آتی ہے حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی گناہگار ہے، خطا کار ہے، آوے میرے کولوں معافیاں منگے، میری رحمت دے دریا ٹھاٹھا مارے نے، میں ان کی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک ڈرامہ نہیں ہے، فلم سٹوری نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حدیث میں قدسی، رات نفل پڑھنے والے تہجد پڑھنے والے آ میرے کو معافی منگ لے، میرا دریا رحمت دا بخشش دا ٹھاٹھا ماردا ہے، منگنا تیرا کم ہے، چوریاں بھر کے دینا میرا کم ہے، تیری زندگی دے گناہاں تے قلم پھیر دیاں گا۔ ایک دا یہ آواز آئی، دوسری آواز کی آگئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی تیری دنیا دی ضرورت ہوئے، کوئی تیری ضرورت ہوئے، رات کے ٹائم جو دنیا ستی ہے میرے سامنے نوافل پڑھنے والے قیام کرنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے، دنیا ستی پئی ہے، اپنی ضرورت نو پیش کر،
میں رب تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیاں گا. اور تیسری آواز اللہ کی طرفوں آ گئی ہے، تیسری آواز میں اللہ کی طرفوں آ گئی ہے، حل من مسترزق ارزق لہو. اور میرے بندیا جے تینوں روٹی دی ضرورت ہے، رزق دی ضرورت ہے، مال دی ضرورت ہے، میرے سامنے پیش کر، میں تیرے رزق دے دھانے کھول دیواں. آ میرے سامنے. اللہ اکبر. رات کی نماز کی کیا بات ہے؟ یہ رات کی نماز بے شک نفلی ہے، لیکن وہ کچھ رحمتاں فرضی نماز وچ بھی نہیں جو رب تہجد دی نماز وچ ادا فرماتا ہے. اتنی اونچی نماز ہے. اور فرمایا ایک بندہ تھکیا ہے، ساری رات جاگتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، نیند نہیں آئی، کوئی ٹینشن ہے، لیکن رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، انشاءاللہ میں تہجد کی نماز پڑھا. نہیں اٹھ سکیا، بیدار نہیں ہوا، جاگ نہیں آئی، انہیں فجر کی اذان ہو گئی. اللہ ایدی نیت سی میں نوافل ادا کروں گا، میں تہجد پڑھاں گا، لیکن موقع نہیں ملیا. اللہ رب العالمین ایدی نیت قبول کر دیا گویا، ایدی نیت دے مطابق ایدی رات کا قیام عطا کر دیا. ان ثواب ملتا ہے جو رات کا قیام کیتا ہے، کیونکہ وہی نیت ہے. اور جہاں بندہ دو رکھتا ہوں میرے جاننا تے دو رکھتا ہی پڑھ لوے، وہ جڑیاں دو رکھتا نے اللہ دے ہاں او دا اجر و ثواب بھی تہجد جتنا ہے. دو رکھتا پڑھ لے. جس طرح کہ ایک حدیث ہے، فرمایا میاں بیوی بڑے خوش نصیب نے، وہ کرانا وہ خاندان بڑا خوش نصیب ہے. کیڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی تہجد کی نماز نہیں اٹھتی ہے، وضو کر دی ہے، تیاری کر دی ہے، خامد ستا پیا ہے، انہوں بھی جگہ دی ہے، جے جاگدا نہیں تے پانی دے چھٹے مار دی ہے تے اٹھ گئے، پاویں دو رکعتاں ہی پڑھن پاویں چار رکعتاں ہی پڑھن، آسمان تو رب العالمین فرشتیاں نوں بلا کے خوش ہوندا ہے. اب ویکھ لو میرے سامنے میرا بندہ میری بندی جب دنیا ستی پئی ہے، رات نوں اٹھ کے میرے سامنے قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. میں اس گھر نوں بابرکت کیوں نہ بناواں؟ اللہ اس گھر نوں بابرکت بنا دے جتھے میاں بیوی تہجد کی نماز پڑھ دے. ایویں جدوں بیوی نہ اٹھے تے خامد نوں اٹھانا ہے. اللہ اکبر، ان خامد اٹھانا ہے. حضرت حدیث میں چاہتا ہے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ. ایک لونڈی بکتی بکاندی ایک شخص غالباً حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھیج دیتی ایک گھر گئی لونڈی. حدیث کا واقعہ ہے. تے جدوں تہجد کا ٹائم ہویا وہ لونڈی نے دیکھا کہ گھر وچ کوئی بھی نہیں اٹھیا. میں کہڑے گھر آ گئی؟ یہ گھر کیسا ہے؟ رات کے ٹائم رب کا شکر ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں، تہجد پڑھنے والا کوئی بھی نہیں. لونڈی نے دروازہ کھٹکھٹایا چنگی طرح. گھر والے اٹھے، کہنے لگے حالان فجر کی اذان ہوئی، فجر طلوع ہو گئی ہے. انہیں کہا نہیں فجر طلوع نہیں ہوئی، تہجد کا ٹائم ہو گیا. کہنے لگے جی اسی تو صرف پنجے فرض ہی بڑی مشکل پڑھ رہے ہیں، سارے کو تہجد نہیں پڑھی جاتی.
اسی تو 5 بڑیاں مشکل کرنے بس یہ کچھ سارے کو ہوتا ہے. دن دے ٹائم اس بچی نے جنہیں فروخت کیتا سی حضرت عبداللہ انہوں نے خط لکھیا کہنے لگے میں یہو جہا گھر نہیں چاہیے جس گھر سے کوئی بھی ترجت پڑھنے والا ہی نہ ہو. مینوں ایسا گھر نہیں چاہیے, مینوں واپس لے جاؤ. فرمایا پھر اس بچی نو واپس لے یہ رب دیا محنت ہونا رب کا فضل ہوے تے رات اٹھ کے تہجد پڑھن والا کوئی بھی نہ ہوے. میں ہو جے گھر سے نہیں رہنا چاہتا, گھر چھڑ دیتا. حالانکہ گھر بڑا امیر ترین سی, صاحب حیثیت سن, بڑے مالدار سن. اللہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جڑے اللہ والے اللہ نے انہاں دی نشانیاں دسیاں نے, اللہ نے انہاں دی صفات بیان کیتیاں نے. تتجافى جنوبهم رات کا ٹائم ہوندا ہے انہاں دے جسم بستریاں تو الگ ہو جاتے. یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ اپنے رب کو بلا دیں پکار دیں وہ دی جنت دی وہ دی رحمت دی امید رکھ دیا ہوا وہ دی عذاب تو ڈر دیا ہوا. خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تے جو رب نے انہاں نوں دے چھڈیا ہے او دے وچ اللہ دے راستے وچ خرچ کر دے. یہ اللہ والے دی نشانی. اللہ اکبر. اور ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یا اللہ اس عذاب کو محفوظ کریں, اس عذاب کو بچا کے رکھی, تیرا عذاب بڑا سخت ہے. فرمایا حسین جو اللہ کو بندہ دعا کر دے اللہ دے واسطے انعام کر دے. جا میرے بندیا پہلا میرا تیرے تے انعام ہے کہ میں تیرے تے راضی ہو گیا, میں تیرے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. جا میں تیرے تے راضی. اللہ اور یاد رکھو جی رات کی نماز ہے یہ ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندے تھے 2 نمازاں بڑیاں مشکل نے. اے حدیث ہے منافق بندہ 2 نمازاں اندے واسطے بڑیاں مشکل نے. ایک عشاء دی نماز, ایک فجر دی نماز. جندے چ نفاق ہوئے گا اندے واسطے 2 نمازاں مشکل ہو. یہ انہاں منافقاں کیوں مشکل سن وجہ سن لو. تسی کئی دفعہ ہی سنیا ہونا ہے لیکن ان کی توجیہ سن لو. شرع کیا فرمائے منافق نمازاں پڑھ دے دکھلاوے لئی, ریاکاری کی مینوں کو دیکھے کوئی یہ نہ کہ نماز نہیں پڑھتا, زور پڑھتا ہے, اثر پڑھتا ہے, مغرب پڑھتا ہے, میری دنیا دیکھے میں نمازی ہوں تو میرے بے نماز نہ کرے. تے 2 نمازاں چ نیرا ہوندا سی, ہن تے خیر گلیاں چ چانن, مسجداں چ چانن, لیکن اودوں دی گل ہے جدوں مدینے دی بات ہو رہی ہے جدوں منافق ہوندے سن انہاں نوں دیکھن والا کوئی نہیں سی ہوندا, نیرا ہوندا سی. تے انہاں واسطے بڑی مشکل سی یہ نماز, عشاء دی نماز بڑی مشکل سی کہ یار دیکھن والا ہی کوئی نہیں.
بڑا اوکھا کام ہے، بڑا بھاری کام ہے، دیکھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اسی دا نماز پڑھنی سی بکھاوے دی تے کنوں بکھائیے، کوئی سیاںدا ہی نہیں۔ اس واسطے انہاں تے عشاء دی نماز تے فجر دی نماز مشکل سی، اور تہجد دی نماز منافق نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھو تہجد دی نماز وہ پڑھے گا جڑا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ والے اٹھ کے اللہ نو یاد کر دیں، معافیاں مانگ دیں، التجا کر دیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھنے والا جڑا بندہ ہے انہوں اللہ دا اینا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اینا قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ او دے ہاتھ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو بول، تیرا بولنا تیرا نہیں ہے، تیرا بولنا رب العالمین دا بولنا ہے۔ اللہ او دے ہاتھ بن جاتا ہے، او دے پیر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی دا معنی یہ بھی ہے کہ رب دے حکم تو بغیر کوئی عمل نہیں کرتا۔ دا معنی یہ بھی ہے وہ دے دے اللہ اینا راضی ہو جاتا ہے، اینا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ دے ہر عمل تے میرے اللہ دی رضا نصیب ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک شخص تہجد گزار تے نالے لوکی کہے جی چوریاں نہیں کرتا ہے، تہجد بھی نہیں چھڑتا تے چوریاں نہیں کرتا۔ نماز رات کی نماز کی برکت دیکھو، نماز کی برکت دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے ہو میرے صحابہ سن لو، میں رب دا نبی ہو کے تمہیں کہنا جے وہی نماز ٹھیک ہے اور پوری توجہ دے نال پڑھتا رہا اللہ انہاں چوریاں چھڑا دے گا۔ نماز اتنی برکت والی ہے، رات کی نماز اتنی برکت والی ہے کہ جے نماز دی پابندی کرتا رہا یہ رات کی نماز اتنی برکت والی ہے کہ انہاں چوریاں جا کے سارے ختم ہو جان گے۔ اور باقی ایک دن آیا انہیں چوریاں بھی چھاڑ دیتی ہے، ڈاکے بھی چھاڑ دیتی ہے۔ ایڈی پیاری کڑی رات تھی، ایڈی پیاری کڑی رات تھی۔ اور اے انسان تیرے واسطے رب نے راتاں بنائیاں، تیرے واسطے رب نے دن بنائے، دن فکر نہیں۔ آسمان والا تیرا مالک تیرے کو وعدہ دے رہے ہیں، تیری فکر نہیں، تیری توجہ نہیں۔ اللہ اللہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک اللہ والے کی نشانی قرآن کہتا ہے سہری دے ٹائم اللہ کو رون والے، گڑ گڑان والے، معافیاں منگن والے، سہری دے ٹائم اللہ کو دعا کرن والے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنو۔ اللہ اللہ ایک دن دوپہر کا ٹائم تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عمر دے گھر گیا، کوئی کام سی، کوئی مشورہ کرنا سی، جو کچھ بھی سی۔
انہوں نے گھر گیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز نہ آئی، ایک کدی میری کھڑکایا کہ ٹر پے تے دل چ سوچیا بھی رات نماز پڑھتے پے ہوں گے، تھکے ہوں گے تے میں انہوں دی نیند کہاں خراب کرا، چلو پھر ملنا گا، دن ملنا گا، پھر ٹائم کٹا گا، ٹر پے۔ تھوڑا جا بعد گئے، اللہ سیرت صحابہ کے اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دے نال دروازہ کھولیا تے باہر آ گئے، پوچھا میرے بھائی عثمان رک جاؤ، خیر سی، دروازہ کھٹکھٹایا، انتظار بھی نہیں کیتا تے ٹر پے۔ کہنے لگے بھائی جان میں دل چ سوچیا کہ ہو سکتا ہے 10-11 کا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے رات تھکے ہوں، جاگتے ہوں، نیند پوری کرتے ہوں، ستے ہوں، میں تھوڑی نیند کا خیال کیتا ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان تیرا گمان بھی غلط ہے، تیری سوچ بھی غلط ہے، مینوں پسند نہیں آئی، تیری سوچ مینوں پسند نہیں آئی، تیرا گمان مینوں پسند نہیں آیا۔ کہنے لگے وہ کس طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی میں رات کو سوواں تے پھر میں اللہ دا قرب کیویں حاصل کراں، جڑا بادشاہ دا بادشاہ ہے میں اودے نال تعلق کیویں قائم کراں، میرے کام کیویں ہون، میرے مسئلے کیویں حل ہون۔ جی میں رات کو سو جاواں تے رب دے نال تعلق ختم ہوندا ہے، تے جے میں دن نو سو جاواں تے مخلوق دی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ جدو نیند آتی ہے تھوڑا جا جھوٹا آتا ہے، سو جانا۔ صحابہ دستے نے کدو میٹنگ ہوندی، مشورہ ہوندا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ دے اندر صحابہ سے بیٹھے ہوندے، نیند آ جاتی، اے کر کے کوئی ہلادا، پھر اٹھ بیٹھے، پھر نیند آ جاتی۔ وجہ کی ہے؟ نہ رات سوندے نہ دن سوندے، تے کہنے لگے رات کیویں سوواں، جے رات سوواں اودے نال تعلق خراب ہوندے نے، تے جے دن سوواں تے مخلوق دی خدمت چ کوتاہی ہوندی ہے۔ لوکی پھیرے مارے، لوکاں دے کام ہو، عمر ستا ہو، او جی عمر ستا ہے جی، سردار صاحب چودھری صاحب ستے پہنے، رات تہجد پڑھتے رہنے، ستے پہنے، اٹھن کے پھر کام ہوئے گا۔ کہنے لگے دو مسئلے نے، جے رات سوواں اتو تعلقات خراب ہوتے ہیں رب نال، تے جے دن سوواں تے جیڑی میرے تے ذمہ داری لگی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، میں خدمت وچ میں تو خدائی ہوتی ہے، اس واسطے میں کیویں سو سکنا۔ اے عثمان تو اپنا گمان صحیح کر لے، اپنا ذہن صحیح کر لے، عمر دے متعلق یہ نہ سوچی کہ عمر ستا گیا، عمر ستا نہیں ہے اللہ۔ اور ایک غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تہجد کی پابندی سی، ایک معمولی نہ سمجھو، ایمان والے واسطے بڑی بڑی گل ہے، جی رات کی نماز کی پابندی سی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے اندر، کہ خاندان کا کوئی بھی فرد رات کی نماز جو خدا ہی نہیں سی کرتا، وہی رات کی نماز کا اثر ایسی کہ عمر مدینے میں چلتا سی، کئی 100 کلومیٹر دشمن تھرتھرا جاتا سی۔ یہ تہجد کی نماز کا اثر سی عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مورخین نے لکھا ہے واقعی عمر دا روب اینا سی، عمر دا دبدبہ اینا سی، اور اس رات کی نماز کی پابندی کی وجہ نال رب نے عمر کی فکر خیالات ذہن کے اندر ایدی آشنائی پیدا کر دیتی سی، ایدی صفائی پیدا کر دیتی سی کہ عمر فرش تے مشورہ دیتا سی، رب عرش تے قرآن بنا دیتا سی۔
ایڈی معمولی نماز نہیں، بہت اچھی نماز ہے. اللہ اللہ تو یاد ہوئے گا. اللہ اللہ. ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امہات المومنین میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں انج کر کے پردہ نہیں سی، پردے کا حکم نہیں سی، ننگے منہ دیکھیا تے بڑی شرم آئی، بڑی شرم آئی. حضرت عمر کو بڑی شرم آئی. کہنے لگے یار مومنہ دیاں ماواں اور نبی دیاں بیویاں تے عام عورتاں طرح گزارا چلیاں پھر پردہ ہی نہ ہوئے، جڑا مرضی نبی دیاں بیویاں کا چہرہ دیکھے. بڑی شرم آئی تے شرم دے مارے غیرت کی وجہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے. کہنے لگے اللہ دے نبی عام عورتاں دی تے ہور گل ہے، پر نبی دیاں بیویاں ہون مومنہ دیاں ماواں ہون تے چہرہ ننگا ہوے پردہ نہ ہوے. عمر کی غیرت گوارا نہیں کر دی. اللہ دے نبی فرما دے عمر دل تے میرا بھی کردا ہے میریاں بیویاں بلکہ ساریاں مومنہ عورتاں پردے وچ ہون، لیکن عمر میں کی کراں حکم تے عشاء والے رب دا چلدا ہے. سبحان اللہ. اللہ دا حکم چلدا ہے، میں کی کراں، میں بھی اودے حکم دا پابند. ان الحکم الا للہ. عمر حکم تے اللہ دا ہے، اللہ دے حکم تو بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشورہ دے کے حالے دروازے تو باہر نہیں نکلے. آسمان تو جبریل رب دا قرآن لے کے آ گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے میرے سونے نبی، میرے لاڈلے نبی، کہہ دیو اپنی بیویاں نو، اپنی بیٹیاں نو، مومنہ دیاں عورتاں نو وہ لگے سر پاک نہ جان، ایویں نہ گھومدیاں پھرن، چادراں لے لین بڑیاں چادراں، جلابیب سر تے رکھن پیراں تک آوے، اپنے آپ کو چھپا لین. انہاں دی عزت بھی محفوظ ہے، عصمت بھی محفوظ ہے. اس غیرت مند عمر کا مشورہ، اس کی غیرت کتوں آئی ہے؟ کہتے شارحین لکھتے نے سارے صحابہ کی غیرت سی، عمر چیری غیرت کیوں سی؟ کہنے کہ رات دی تہجد دی نماز دا اثر سی. سبحان اللہ. رب نہ تعلق ہی ایسا سی، اینا تعلق مضبوط ہے نفس رب نہ. اللہ ایران تے شام کا بڑی دیر مار کر رہا، لیکن پھر آ کر مجاہدین نے ایران بھی فتح کر لیا تے شام سے بھی داخل ہو گئے. تے انج شام تے فوجی انج کر کے چھپتے پھرتے رہے مسلمانوں کو. ایڈے مجاہدین دلیر غیرت و مند. بادشاہ نے، شام کے سربراہ نے، صدر نے، بادشاہ نے میٹنگ بلائی. کہنے لگے یار کی گل ہے، مسلمان تواڈے تے چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان تواڈے تے چڑھتے جا رہے ہیں تے ایڈا بڑا ملک ہے، چند مسلمان مجاہد تے تواڈے ملک کی فتح ہی حاصل کر رہے ہیں، فتح ہی حاصل کر کی چکر ہے. میٹنگ بلائی. چیف آف کمانڈر نے کہ انہوں نے بڑے بڑے مذہبی لیڈر کھڑا ہو گیا. کہتا بادشاہ سلامت میں گل دساں، اسی مسلمانوں کو نہیں جیل سکتے، اسی کدے بھی انہوں مار نہیں دے سکتے. بادشاہ پوچھتا ہے گل دسو وجہ کی؟
کہنے لگے جی انہاں دے وچ تین چیزاں نے جڑیاں ساڈے تے نے. ایک تے یہ رات انہاں نوں ویکھیدا تھکے بھی ہون تے تہجد دی نماز پڑھ رہے تھے. انہاں دی رات دی نماز جڑی ہے نا وہ دا کوئی ساڈے کول کوئی رب نال انہاں دا تعلق ہوندا ہے جویں آندے جاندے نے رب کردا جاندا ہے. ایک انہاں دی رات دی نماز. دوسری انہاں دی وجہ ہے جدو دن ہوتا ہے تو رب تے بھروسہ کر کے گھوڑیاں تے سوار ہو کے جہاد کرتے ہیں. تیسری وجہ یہ جہے پاسے بھی جاتے ہیں سب تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم سلام بڑا پھیلاتے ہیں. تے بادشاہ کہنے لگا مینوں ڈر لگتا ہے جے تسی سچ کہتے پے جے نا جنہ لوگاں جی یہ تین خوبیاں آ جان ان قریب وہ میرے تخت دے مالک بن جان. اور واقعی اللہ نے ایران کو بھی فتح کرا دیتا تے شام سے بھی مسلمانوں کی حکومت کہہ رہے ہیں. یہ رات کی نماز ہے. اور اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائم ببیت فی وسط الجنہ. میرے امتیوں آؤ میں تمہیں جنت کے اندر بہت عالی شان محل کی خوشخبری دیواں ضمانت دیواں. اللہ نے نبی کنوں ضمانت دے دیو فرمایا جڑا میرا امتی دین کام کر لیتا ہے میں جنت کے درمیان وچ محل دی ضمانت دینا. اللہ نے نبی کیڑے دین کام نے فرمایا من عطم الطعام جڑا بندہ بھوکیاں نوں کھانا کھلاتا ہے میں انہوں بھی جنت دے وسوے محل دی ضمانت دینا. من اطعم الطعام کھانا کھلاتا ہے تے زیادہ تو زیادہ دوسرے نمبر تے روزے رکھتا ہے. ولعن الکلام تے سلام پھیلاتا ہے زبان نرم رکھتا ہے سونے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ رویہ بڑا سونا ہوندا ہے. جڑا بندہ تین کام کرے گا میں رب دا نبی جنت دی ضمانت دینا. ایک اور حدیث اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینے ہجرت فرمائی تے آپ کو دیکھن واسطے مسلمان بھی آئے تے یہودی بھی آئے. چلو آئے چلیے مسلمانوں کا نبی دیکھ کے آئیے. مکے تو مدینے آیا ہے بڑی دنیا آ گئی. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بڑے بڑے عالم دین سن. کہنے لگا مینوں بھی لوگ گھیر گھر کے لے گیا میرا دل بھی کرے پر میں آخا بھی اتنے کہیں گے بھی آ یہودیاں کا عالم ہے میری شرم بھی بڑی آ گئی لیکن میرا دل کرے کہ میں نبی نو دیکھا. میں بھی چلا گیا تے میں اللہ دے سونے نبی نو دیکھیا. ایک بڑا بڑا پلاٹ ہے خالی جگہ ہے چاروں طرف دنیا ہے نبی دے صحابہ کرام نے. اور ایسی جگہ دے اندر میں اللہ دے نبی دیاں گلاں سنیاں تے اللہ دے نبی دیاں پہلیاں گلاں میرے دل وچ بیٹھ گئیاں تے میں نبی دا پہلا درس سن کے کلمہ شہادت قبول کر کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں پہلا درس کیڑا جڑا میں نے سنیا کہنے لگے میں اللہ دے سونے نبی دے قریب ہو کے میں آواز سنی تے اللہ دے نبی فرما رہے سن افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن لوگوں افشوا السلام سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام پھیلاؤ. وأطعموا الطعام بھوکیاں نوں کھانا کھلاؤ. وصلوا الأرحام تے رشتے جوڑیاں کرو رشتے توڑیاں نہ کرو. وصلوا باللیل والناس نیام تے جدوں دنیا ستی ہوے اودوں نماز پڑھیا کرو. تہجد دی نماز
جدو دنیا ستی ہوئے ادو نماز پڑھیا کرو. اللہ کے نبی ایک کام کریں گے تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے سن تدخلوا الجنت بسلام. میں عبد النبی ہو کے کہنا تسی صحیح سلامت جنت داخل ہو جاؤ. اللہ اللہ. صحابہ کے دور کے اندر کوئی ایسا حکمران نہیں سی جڑا تہجد گزار نہیں سی، جہاد کرنے والا نہیں سی. تے سارے دور کے حکمران بڑے فخر نال کہتے تھے او میتھوں جی 5 پوریاں نہیں، میں 5 پوری کرنے والا نہیں ہوں. کوئی ایسا حکمران نہیں سی جڑا تہجد گزار نہیں سی. 5 دے پڑھنی ہی پڑھنیاں نہیں. صحابہ دے دور تہجد گزار حکمران. اللہ تے ہن کہندے بھی نہیں ایسا اسی 5 دی پابندی کرنا ہے نہیں ہے کہ ساتھوں نہیں ہوندی پابندی. تو ہاتھوں کی ہوندا ہے؟ تائیں تے بیڑا غرق ہو گیا. امت مسلمہ دا کسی بھی ملک دے مسلمان حکمراناں نوں دیکھ لو، انہاں دی شکلاں دیکھ لو، انہاں دا رنگ رنگ دیکھ لو، انہاں دی نمازاں دیکھ لو، الا ماشاءاللہ کوئی تہجد گزار ہوئے گا، بلکہ شاید کوئی 5 بھی پوریاں نہ کرے. ایسے لوگ جتھے ایسے حکمران ہوں گے اتھے مسلمان کی ترقی کریں گے اور مسلمانوں کا کی حال ہوگا. پہلا سینہ ہے تہجد کی نماز. اگر حکمرانی کرنی ہے تو اچھا والے رب کے نام تعلق بنا کے رکھو. او خالق تے مالک مرضیاں دا بھائی وال نہ کوئی مشیر ہودا، نہ محتاج نہ کسے دی لوڑ ہونو، نہ نائب نہ کوئی وزیر ہودا. اقبال بھی بیگا نہیں کر سکتا، نبی ولی تے کوئی وزیر ہودا. تارے چمک دے دمک دے فلک کے اوپر، حکم من دے تارے چمک دے دمک دے فلک کے اوپر، حکم من دے سراج بیر اودا. اللہ او دے نال تعلق ہوئے گا تے حکمرانی ہوئے گی. اگر او دے نال تعلق نہیں ہے جتھے مرضی تعلق جوڑ لو، اور او دے نال تعلق ہی نہیں جڑے گا. او دے نال تعلق جوڑن واسطے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. او دے نال تعلق بنانے تے رات دی نماز او ادھی رات دی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ. تے جو کوئی آوے کھا کر جاوے آگے ذات الہی. اے دربار نہیں اے ہو جیا جتھے تکے دین سپاہی. اللہ تعالیٰ قرآن حدیث دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق بخشے اور وہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرن دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.